اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو. اور امام اہل سنت کا وہ شعر جو ہمارے حافظ عامر صاحب نے پڑھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کعبے کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے. بہت آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سیقول الصفحاء سے جو دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس نے دوسرے پارے ابتدائی رکوع کو پڑھ لیا ہوگا وہ کبھی بھی اس شعر کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرے گا. وہ اس طرح اس کا خلاصہ یہ ہے قرآن کریم کی آیات طیبات کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے سے پہلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت بھی حضور کریم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کاش آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا جائے اور بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی جگہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. یعنی مسلمان اس وقت نماز ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے. سمجھے کتنی بڑی بات تھی. وہ کعبہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو خواہش تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے، میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ 4-5 پوائنٹ میرے ذہن میں ہیں. مدینہ پاک کے فضائل کی طرف اب بڑھ رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھے نا کہ کعبے کا کعبہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات تو کلیئر ہو قرآن کی روشنی میں. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل اقدس میں خواہش تھی کہ وہ کعبہ جو بیت المقدس ہے وہ کعبہ نہ رہے بلکہ اب بیت اللہ کعبہ بن جائے جو کہ مکۃ المکرمہ میں ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہوتی تھی اور حضور کے دل میں تمنا ہوتی اور یہ التجا دل ہی دل میں چل رہی ہوتی کہ رب العالمین کیوں کر ایسا نہ ہو کہ تو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کعبے کو قبلہ بنا دے کہ ہم مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پیاری ادا کا قرآن میں ذکر کیا. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب کریم علیہ السلام ہم آپ کے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھتا اور پھر نیچے ہوتا دیکھ رہے ہیں. آپ کی وہ جبین ناز کہ جو میں دعا کا قبلہ آسمان، ہمیں ہاتھ سیدھے رکھ کے دعا مانگنے کا ہو. اور دعا کسی بھی ڈائریکشن میں انسان مانگتا ہے تو رب کریم کسی جگہ کے ساتھ قید نہیں ہے. نماز میں تو ہمیں فرض کیا گیا کہ ہم کعبے ہی کی طرف رک کر کے مانگیں، لیکن دعا میں ایسا معاملہ نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرض نماز سے سلام پھیر لیتے تو یا تو دائیں جانب مڑ جاتے یا بائیں جانب مڑ جاتے اور پھر دعا مانگا کرتے نماز کے بعد. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت تھا. تو امام مالک نے اسے اتنا پیارا جواب دیا اللہ پر، فرمایا کہ خلیفہ عباسی تو اس ذات کریم کی جانب سے کیسے اپنے منہ کو موڑ سکتا ہے کہ جو تیرے اور میرے والد حضرت آدم کے لیے بھی وسیلہ تھے. سبحان اللہ. تو فرمایا اس ذات سے کیسے منہ موڑ سکتا ہے، اور تو رسول اللہ علیہ السلام کے مواجہ مبارک کی جانب منہ کر کے دعا مانگ، وہ رب العالمین تیری دعا کو قبول فرمائے. لیکن افسوس کہ جب ایسی روایت آتی ہیں تو پھر وہ اس کو کہہ دیتے ہیں جی نہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. واضح حتیٰ کہ آپ غور کریں، اس سے بڑھ کر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی یہ کم عقلی کی انتہا ہے کہ جو یہ سکھایا جاتا ہے ہم کو کہ جی کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگو اور اس طرح مواجہ کی طرف نہیں مانگو. انتہا کر دی کم عقلی کی. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ یہ بتائیں خطیب جو جمعے کی یہاں خطبہ دیتے ہیں، کہیں پہ بھی پوری دنیا کی مساجد کے اندر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اور جب وہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے کے اندر عام طور پر عرب ممالک میں عادت ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں اپنے خطبے کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے خطبے کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی امام حرم آپ دیکھ لیں جو جمعہ ہوا، سب جانتے ہیں جمعہ ہوتا ہے یہاں، تو اس میں بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ امام کا رخ کعبے کی طرف پیٹ ہوتی ہے، مقتدی کی طرف ہوتا ہے، یا کعبے کی طرف مڑ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے امام؟ مقتدی کی طرف مانگ رہا ہوتا ہے دعا. کہاں مانگ رہا ہے دعا؟ وہ مقتدی کی طرف منہ کر کے مانگ رہا ہے. تو عام لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب رسول اللہ علیہ السلام کے مواجہ پہ کھڑے ہوں تو وہاں میں یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تم جو وہاں رک کر کے دعا نہ مانگو بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف پیٹ کرو اور کعبے کی طرف رک کر کے دعا مانگو، تو پھر ہمیں نیت میں یہاں گڑبڑ نظر آ جاتی ہے. تو معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ پھر کچھ اور ہے. تو لہذا میرے محترم بھائیوں، بہت ساری باتیں آپ سنیں گے، ہر جگہ شرک، ہر جگہ بدعت، ہر جگہ انسان کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، اسے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا. تو لہذا مسلمانوں پر بدگمانی کرنا اور تہمت لگانا اور ان کو شرک کے فتوے لگانا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهما. حضور نے فرمایا جو اپنے بھائی کو کہے کافر، یعنی کسی کو کافر کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، تو فرمایا کہ کفر دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹے گا.
یا تو وہ شخص کافر ہوگا تو اس کہنے والے کی بات صحیح ہے کہ یہ کافر ہے، اور اگر وہ سامنے والا کافر نہ تھا اور اس نے اس پر جھوٹا الزام لگا کے اس کو کافر و مشرک کا فتویٰ ٹھوکا تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص خود دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کی تفسیر میں امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اگر اس نے واقعی اس کو کافر سمجھا، اس کو کافر جاننا، حلال جان کے اس کو بلا وجہ کافر کہا تو وہ تو خود کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے جھوٹی تہمت کے طور پر کہا اور اس نے حلال نہیں جانا اس بات کافر کہنے کو تو پھر اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا اور وہ گناہگار ہوگا۔ یعنی حرام کام کو حلال کی نیت سے کرنا بھی کفر ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نماز نہیں پڑھتا، میں بڑا گناہگار میں مانتا ہوں، رشوت شیطانی کا کام ہو جاتا ہے، کاروبار میں لنڈی مار دیتا ہوں، میں مانتا ہوں گناہ ہے، تو ایسا شخص بھی گناہگار ہے لیکن یہ حرام کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی کیا سود اور کیا بینک کی سیونگ کا سود اور کچھ بھی نہیں، سود وود کیا سب حلال مال ہے، یہ بولنے والا ایسے شخص نے کفر کر دیا۔ یاد رکھیں اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے گناہ پر پشیمان ہے، مانتا ہے گناہ کر رہا ہوں، کوتاہی ہے، تو اس کی پھر بھی کہیں نہ کہیں بچت ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بچت ہے، وہ بھی سب گناہ گار ہے، جہنم کا مستحق ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کی پکڑ ہے۔ لیکن جو حلال جان کے کرے تو وہ تو پھر فارغ ہوگا۔ اسی طرح وہ ادب کی جگہ ہے، یہ مکہ بھی ادب کی جگہ ہے، کوشش کریں کسی سے نہ الجھیں، نہ بحث کریں، نہ اللہ کے ان مبارک شہروں میں آوازیں بلند ہوں اور حرم پاک میں مدینہ پاک میں آوازیں بلند ہو، لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ظلم کرتے ہوئے ڈرایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ڈرائے گا۔ یعنی اہل مدینہ کے ساتھ ہم سخت لہجہ بھی نہیں اپنا سکتے بلا وجہ زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے کہ یہ ہم یہ اور ہم وہ، تو بڑے ادب کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ ان دونوں شہروں میں مبارک الگ الگ قسم کے واقعات ہوں گے، ہمارے امتحان ہوگا، سب معاملات ہوں گے، ہمیں ادب کرنا ہے، ہمیں ادب کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ مدینہ پاک کی فضائیں ہیں، وہاں کی ہوائیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب وہاں جائیں گے تو جب آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ پاک پر جب سلام پیش کیا جا رہا ہوگا تو وہاں ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث مالک کی ہوئی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہم پڑھتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے گھر جہاں آج آقا علیہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو یہ جگہ ہے فرمایا یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے جنت کے اس ٹکڑے کو دنیا ہی میں گویا کے رکھ دیا، اور فرمایا کہ منبری علی الحوض، اور فرمایا میرا جو منبر ہے جہاں کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرا منبر یہ حوض کوثر کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ حوض کوثر ایسی جنت کی نہر ہوگی کہ جسے ارض محشر میں بھیج دیا جائے گا، اس کا کنیکشن ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیوں کو اس کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں۔ فرمایا میرا منبر حوض کوثر پر ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو لہٰذا یہ مدینہ پاک کے فضائل ہے کہ وہاں جنت کا ٹکڑا، وہاں پر جو حوض کوثر حضور کے منبر کے نیچے، اللہ اکبر، اور سب سے کائنات کی افضل ترین ہستی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں وہاں تین جالیاں بنی ہیں نا، پہلی والی آخری والی خالی، بیچ والی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو سلام، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، جب آپ وہاں جائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ بھی کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے آداب۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو عرض کروں گا کہ جہاں سے آج ہم جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، کیا نام ہے یہ باب السلام، باب السلام کی طرف سے ہم ان ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس کے الٹے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں گے نا، الٹے ہاتھ کی طرف باب السلام سے ان ہوتے الٹے ہاتھ کی طرف، تو دیوار کے پر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی بھی ضرور زیارت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی نما دروازہ ہے۔ اس جگہ سے سیدنا صدیق اکبر کا گھر تھا مسجد نبی کے، اور آج بھی وہ ایریا پورا بڑا سا اس طرح دروازہ سا ایک پورا حصہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے گرد جتنے بھی صحابہ کے گھروں کی کھڑکیاں کھلی ہیں یا دروازے کھلے ہیں وہ سب کے سب بند کر دیں، سوائے صدیق اکبر کے، وہ اپنی کھڑکی کو مسجد نبی کے اندر کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ حضور نے اپنے غار یار کو انعام عطا فرمایا۔ تو آج بھی وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کھڑکی کھلی ہے، اور یہاں بڑے بڑے اہل اللہ آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی جگہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ریاض الجنہ کا علاقہ ہے، اور مسجد نبی کے آداب میں علماء نے یہ لکھا کہ جب بندہ اس شہر مبارک میں جائے تو خوب عطر لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہن کر کوشش کریں یہاں سے ہوٹل سے ہی تیار ہو کر جائیں، اور اس کے بعد جو ہے جب ہم وہاں مدینہ پاک میں جائیں ہو سکے جس سے وہاں اتر کر ہوٹل میں بھی غسل ہوتا ہو کر لے، عطر لگا لیں،
پاک صاف ہو جائیں، اس کے بعد اگر کوشش ہو سکے تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کیے جائیں، کہ اس مسجد نبی کا حق، تحیہ کا مطلب ہوتا ہے آداب بجا لانا، تو جب ہم اس مسجد کے ادب کے اندر اللہ کے گھر کی تعظیم میں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کے گھر میں جو داخل ہوئے اس کے حق کو ادا کر دیا۔ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے تحیۃ المسجد ہمیں ملے، اگر ریاض الجنہ میں ملتی ہے تو بہت ہی بڑی سعادت، ورنہ جہاں بھی ملے ہم ادا کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے آقا ہمارے سلام کو سن رہے ہیں۔ اور بن باز نے، جو یہاں پہ سب سے بڑا جو عالم سعودیہ کا سب سے بڑا یعنی مفتی سعودیہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا سعودی عرب کا، تو اس نے بھی الفاظ لکھے ہیں کہ اگر بندہ جب سلام پیش کرے گا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر جو ہے وہ سلام پیش کرے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ صیغہ لکھا ہے باقاعدہ اس نے۔ اس کے بعد صدیق اکبر کو سلام کرے، اس کے بعد حضرت عمر کو سلام کرے، اور پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ اور کیا ہی بات ہو کہ بندہ جب سلام پیش کر رہا ہو تو جنہوں نے شعر پڑھا کہ دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، بس یہ ذہن میں، اور جو بھیک ہم مانگ رہے ہو سرکار سے وہ شفاعت کی بھیک ہو کہ رسول اللہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت کر دینا، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے عمل نہیں ہے کہ ہمارے عمل کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو، کوئی بھی انسان نہیں داخل ہو سکتا، رب کی رحمت سے ہی بندہ داخل ہوتا ہے، تو لہذا شفاعت کا سوال کرنا ہے۔ اور اہل شام، جب ہم ملک شام سے ہم نے عمرہ کیا ایک مرتبہ بائی روڈ، یہاں پر جب پڑھتے تھے وہاں، تو جب ہم آئے تو میں نے اہل شام کا ایک الگ طریقہ دیکھا، ہم حیران ہو گئے کہ کیسے کیسے عشاق ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی مدینے کی حدود میں ان کو پتہ لگا گاڑی داخل ہوئی تو اہل شام نے کہنا شروع کر دیا انا ضیفک یا رسول اللہ، انا ضیفک یا رسول اللہ، سب نے چیخ چیخ کے کہنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے میزبان ہیں، آپ ہی نے ہماری مہمان نوازی فرمانی۔ اس طرح کہہ کر وہ اہل شام مدینہ پاک میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سارے آداب ہیں، اور ادب کا تقاضا اپنی جگہ ہو، اور یہی امام مالک، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مجھے بعض احباب نے یہ کہا، اب دیکھیں نا کم علمی ہے ہماری، انہوں نے بولا جی بہت سارے لوگ تھے ایسے، انہوں نے مدینے کی مٹی کو جو ہے وہ لے لیا اور کوئی کٹورے بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا اللہ کے بندے صحیح بخاری شریف کو تو پڑھو، کہ اللہ کے نبی امام بخاری نے باب باندھا پورا صحیح بخاری، باب الرقیہ، باب رقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما ورد فی البخاری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعی طور پر ایک روحانی علاج ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جسے جھاڑ پھونک کہتے ہیں، تعویذات کرنا، علاج کرنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح روحانی علاج فرمایا کرتے تھے، اس باب کو باندھا۔ اس نے حدیث ذکر کی کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی مریض آتا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول للمریض، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مریض کو بلاتے، اور خاص طور پر جس کے جسم کے اوپر زخم لگا ہوا ہوتا، چوٹ ہوتی، زخم ہوتے، اس مریض کو بلایا جاتا حضور کی بارگاہ میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگشت شہادت کو اس طرح اپنے زبان پر لگایا کرتے، اپنے منہ مبارک میں رکھتے، اور لعاب دہن کو سے گیلا کر لیتے اپنی انگشت شہادت کو۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زمین جو مٹی ہے، مٹی، اس مٹی کے اوپر جو ہے اپنی انگشت شہادت کو لگاتے، اور اس کے بعد اس مریض کے زخم پر لگاتے، اور اللہ پاک انہیں شفا عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مدینے کی مٹی کی حدیث صحیح بخاری میں کیوں شفا نہ ہوگی؟ پڑھنے والے تو بنے ہم، سمجھے تو صحیح، عشق کے لیے اپنے دلوں کو کھولے تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے لبالب پیمانے اور جام بھر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، جو میں نے ابھی ابتدائی خطبہ میں یہ دعا پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کہ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام سے حضور یہ دعا پڑھتے تھے، جب اس کو وہ لیپتے تھے، وہ لگاتے تھے زخم کے اوپر مٹی مبارک کو مدینے کی، تو فرمایا کہ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام سے یہ ہمارے زمین کی پاکیزہ مٹی ہے، تربت ارضنا۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ پڑھتے بسم اللہ، مجھے یاد ہے اللہ کرے تو میں آپ کو بتاؤں، ہاں بسم اللہ تربت ارضنا بذیقۃ بعدنا، اور یہ ہمارے تھوک کے ساتھ مٹی ملی ہوئی ہے، دیکھیں اللہ اکبر، بذیقۃ بعدنا، کہ یہ مٹی ہمارے اس لعاب دہن کے ساتھ ملی ہوئی مٹی ہے، تو لہذا یہ مٹی شفا ہے۔ پھر آگے فرماتے یشفا سقیمنا، اور اسی ملائی مدینے کی مٹی سے اور ہمارے لعاب دہن سے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی آگے فرما دیا بِإِذْنِ رَبِّنَا، کیا فرماتے حضور؟ کہ رب کے حکم سے یہ سب کام ہوں گے۔ تو جب ہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، تو حضور نے ہمیں عقیدہ بھی سکھا دیا ہے، بسم اللہ
تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو جو بھی بیمار ہو جائے، جس کے زخم نہ اچھے ہوتے ہوں اور اس کا کوئی علاج نہ ہو، تو وہ اس قسم کا یہ علاج کر لے اور مٹی کو اس طرح رکھ کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ملے گی. اور پھر یہ حدیث بھی دیکھ لیں، بالکل یہ حدیث موجود ہے اور وفاء الوفا دیگر کتب میں ہے کہ مدینہ پاک کا جو غبار ہے وہ کوڑ کی بیماری کے لیے شفا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر ہم حدیثیں بیان کرنے جائیں تو اتنی حدیثیں ہیں، اتنی روایات ہیں. لیکن میں اصل میں جو روایت ذکر کی نا، جتنی تقریباً یہ بخاری اور مسلم کے میں موجود ہے، تو میں نے آپ کے سامنے وہی روایت رکھ دی ہے تاکہ یہ چکر ہی نہ ہو کہ کوئی بولے جی حدیث میں یوں کلام، یہ کلام، وہ کلام. تو ساری وہ حدیثیں بتائی ہیں جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور واضح اور اوتھینٹک مستند روایات ہیں، تاکہ سوچیں. پھر جب یہ بات بتاؤ تو پھر انسان کو کچھ سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ شرک بدعت کہہ رہے ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی غلط عمل کر دیتا ہے، عوام ہے جو بھلا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے عمل کی اصلاح کی جائے گی، نہ کہ اصل تاریخ کو مٹایا جائے. انگریزوں کی 100 سال پرانی تاریخ ہوتی ہے. ان کا کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی ایسے شاہی خاندان کا کوئی فرد ہوگا یا پرانی کوئی عمارت ہوگی، اس کو وہ لوگ سنبھالتے ہیں. ہماری مسلمانوں کی تو 1400-1500 سال تاریخ ہے قرآن، اور اس تاریخ کو صرف اس بات کا بہانہ بنا کر کے لوگ آتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دینا. ایک صاحب نے کہا نہیں، وہ تو اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ لوگ پھر بہت زیادہ خرافات کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی لوگ اگر خرافات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ معاذ اللہ کہ یعنی آپ اس چیز کو ہی ختم کر دو، یا جو غلط کر رہا ہے اس غلط کام کو روکو. اب نکاح سب جانتے ہیں حلال ترین کام ہے نکاح، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آج ہمارے یہاں شادی نکاح کی محفلوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، ناچ گانے، مکس گیدرنگ، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا، مہندی اور دیگر ایسی محافل کے جو سراسر ہندوانہ ہے. تو اب ہم یہ بولے بھائی نکاح کرنا ہی بند کر دو، چلو بھائی اب اولاد کرنی، نسل انسانی آگے نہیں ہوگی، بند کر ڈالو نکاح کے چیپٹر کو. یہ تو نہیں کریں گے نا. ہم کیا بولیں گے کہ جو غلط کام ہے، جو بدعات ہے، اس کے اندر نکاح میں آ گئی، ٹھیک ہے، غلط خرافات آ گئی. پہلے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، یا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، منع کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ انسان اگر محبت میں اس کو مقام ابراہیم کو ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کو چوم لیتا ہے، تو اب آپ سوچیں کہ قرآن نے یہ فرمایا وہ مقام ابراہیم مصلی. قرآن نے کیا کہا کہ اسی طرح، کیونکہ ان لوگوں کی تو کئی نسلیں اسی ماحول میں گزر گئی نا، تو وہ ایک رٹا چل رہا ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ چل رہا ہوتا ہے، بس بھی نہیں ہوتا. جو ہمارے سیدھے سادھے بھائی ہوتے ہیں، ایک ڈرائیور تھے ہمارے ساتھ، ہم نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے وہاں پر گئے، قبر مبارک پر گئے. تو پھر اسی طریقے کی بات ہو رہی تھی، تو اس نے بھی بولا بھائی یہ اس طرح، یہ کیسے ہے اور کیوں اس طرح کرتے ہیں. اصل میں بہت سارے لوگ پھر بہت ساری خرافات کر دیتے ہیں. میں نے یہی سمجھایا اس کو. میں نے بولا بھائی اس چکر میں آپ سب بند کر دو گے. میں نے کہا پھر میں نے کہا ابھی آپ نے رستے میں مجھے یہ بتایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کس نام سے کیا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ساحلی پٹی پہ بن رہا ہے، جہاں پر باقاعدہ پورے طور پر سارے کے سارے لوگ آ سکتے ہیں. اس میں انگریز بھی آ سکتے ہیں، جس میں ہر طریقے کے کام ہوں گے، ہر طریقے کے کام کے لیے وہ کھلا ہوا ہے وہ ساحل. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کر بدعت کیا ہو سکتی ہے. اس بارے میں تو ہم نے کبھی بھی یہاں پر مولویوں کو متووں کو بولتے میں نہیں دیکھا. وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی بدعت ہو سکتی ہے کہ فحاشی کے کام ہو، بے حیائی کے کام ہو، ہر قسم کے کام ہو، ٹھیک ہے، ہر طریقے کے لیے وہ کھلی ہوئی ہو، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، سارے کام ہو رہے ہوں. تو اس سے بڑھ کر کیا بدعت ہے. تو ان جگہوں کو تو نیا نیا کر کے کھولا جا رہا ہے، ایسی جگہوں کو کھولا جا رہا ہے. اور وہ جگہ کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ سے نسبت ہے، پیاروں سے نسبت کا نام ہے، بعض ایسے الفاظ سے کھیل کر انسان کے ذہن کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے. کیونکہ ہم لوگ پڑھتے تو نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں کوئی کہے کہ 6 گھنٹے محفل میں بیٹھو تو جھوم جھوم کر ہم پڑھ رہے ہوں گے، لیکن بولے یار درس قرآن میں آ جاؤ تو دیکھ لیں کتنی تعداد ہوگی ہماری. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کا. تو اس وجہ سے پھر جو انسان جس طریقے سے ہوتا ہے اس کی نفسیات کے مطابق وہ باتیں بتا دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنہ کی تعلیم کو پڑھ کر اسے دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینہ پاک کی اس پاک بارگاہ میں با ادب ہمارے نصیب میں حاضری فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت تک اللہ پاک کسی کا محتاج نہ بنائے، اور بار بار اپنے در اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا بس محتاج رکھے. وما علینا الا البلاغ.